کہ علم کون حاصل کرتا ہے، علم کون سیکھتا ہے؟ کوئی ایک جملے والا جواب ہے کسی کے پاس آپ میں سے؟ جس کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب ہے، اس کے اندر اور وہ کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی اچھا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں، شوق بھی ہو، طلب بھی ہو، اللہ سے محبت بھی ہو، لیکن اس سے بڑھ کر اپنی لا علمی کا احساس ہو۔ دیکھیں نا، میں فرض کریں 8 سال مدرسے میں پڑھتا رہا، اور اگر اس کے بعد کہیں شعور میں یہ سوچ آ جائے کہ یار میں تو بہت پڑھ چکا ہوں، میں اور نہیں سیکھ سکتا۔ ایک بندے نے ایم ایس کر لیا، ایم فل پی ایچ ڈی کر لی کسی بھی سبجیکٹ میں، اور اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ یار میں بہت پڑھ چکا ہوں، اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی لرننگ یا اس کا حصول علم جو ہے وہ تو وہیں پہ رک جائے گا، وہ تو سٹل ہو جائے گا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ علم کے لیے وہی شخص، وہی فرد تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور علم اسی کو ملتا ہے جس کو اپنی لا علمی کا احساس جھنجھوڑتا رہے، جس کے لا شعور میں، شعور میں اپنی لا علمی کا احساس جتنا پختہ، جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ پڑھے گا۔ ہم جتنا پڑھتے جائیں گے، اگر علم کی روح ہمارے اندر سماتی جائے گی تو ہم سمجھتے جائیں گے کہ ہمارے لیے ابھی بہت کچھ سیکھنے والا باقی ہے۔ اور ماہرین اس سلسلے میں ایک اصول بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک یہ فرض کریں گراف ہے آپ کی زندگی کا یا سیکھنے کا، یہ آپ کی زندگی بڑھتی جا رہی ہے اس طرف، اور اس طرف آپ کی لرننگ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نہ اپنے آپ کو زیرو سمجھیں، اس کو وہ نام دیتے ہیں زیرو لائن تھیری، یعنی میں جتنا بھی پڑھ چکا ہوں نا، میں صفر ہوں۔ جب یہ شعور ہوگا، اپنی لا علمی کا احساس ہوگا، پھر میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیکھتا رہوں گا۔ اور اگر کہیں یہ خیال آ گیا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو پہلی بات، اپنی لا علمی کا احساس اپنے اندر جاگزی رکھیں، پھر ہم آگے سیکھیں گے، نیا سیکھیں گے، پھر ہماری پروڈکٹیوٹی ہوگی۔ اور اگر ہم کہیں کہ میں ایم فل کر چکی ہوں، میرا 10 سالہ 20 سالہ 30 سالہ تجربہ ہو گیا پڑھانے کے اندر، اب مجھے ریڈنگ کی، پڑھنے کی یا کوئی شے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ غلط بات ہے، غلط اپروچ ہے۔ ایسا ایک ٹیچر کو زیب نہیں دیتا۔